اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہی ہوں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا تھا، اور اس کا واقعہ میں بیان کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے۔ لہذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی، اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ سورہ صافات 98-97/37۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھائیں گے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی رہی نہ شبہ جیسے دلیل کا جب وہ لوگ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھائیں اور دلیل باقی رہی نہ شبہ جیسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسے کہ ارشاد ہے، قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبود کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ سورہ نساء 70-68/21۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ اگر روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے، اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو حیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اس شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ
یہ فرما رہے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل بات ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی کہ جب آپ کو بتایا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا ونعمات من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ آل عمران 174,173/3۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ ابراہیم آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا آپ سے تو کیا کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ سورہ نساء 69/21۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے سلامن کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عالیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا سلامن علی ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ اس کی ٹھنڈ سے تکلیف محسوس ہوتی۔ حضرت قعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسا جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے، رسیاں جلائیں کہ جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ منحال بن عمر رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی، انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی، انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔
اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ سورہ نساء 70/21 دوسرے مقام پر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ سورہ صافات 98 انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہیے، مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا، انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں، انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ سورہ فرقان 66۔ اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں مار دیا کرتی تھی۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے، اس نے کہا کہ یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے تھے، تو سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگتی تھی۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ خاتون حضرت صاحبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا، میں نے عرض کیا کہ ام المومنین آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ چھپکلیوں کے لیے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا، لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا کریں۔ یہ میرا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، آگے بھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیان کرتی رہوں گی، تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت جلد میری ویڈیو آتی رہے گی۔ تو میرا بہت جلدی آپ کی دعا سے میرا چینل 30,000 سبسکرائب پر پہنچنے والا ہے، آپ کی دعاؤں کی میں انتظار کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ میرے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، تو بہت سے واقعات نبیوں کے، پیغمبروں کے، انبیاء کے، ولیوں کے، اور تلاوت قرآن کی اور عملیات میں بیان کرتی رہوں گی، عملیات بھی بتاتی رہوں گی، اور قرآن کے ذکر بھی کرتی رہوں گی، تو انشاءاللہ تعالی آمین۔ اللہ حافظ۔